بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدائے قدیر نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اَنَّا یُحْیِی ہَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھے۔ آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے تو خدائے تعالی نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدائے تعالی انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح یعنی پاس پڑوس میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے یعنی بیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خداوند قدوس نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدائے تعالی نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے جس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ،
یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند یعنی لڑکے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس یعنی مجلس میں موجود لوگوں نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں یعنی کاندھوں کے درمیان سیاہ یعنی کالے بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ قرآن کریم پارہ 3 رکوع 3 اور خزائن العرفان صفحہ 65۔ سبق: خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن وہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلائے گا اور حساب لے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔